السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رب العالمین کتاب کے اندر باب نمبر 26 چیپٹر نمبر 26 اللہ تبارک و تعالی بندوں سے غافل نہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے گناہ کرنے والے، بہت سے برائی کرنے والے یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ غافل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ سکتے ہیں۔ لیکن انہیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ مسلسل ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بندوں کے حالات، ان کے معاملات اور ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، سورہ فاطر آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بارے میں خبر ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں، اچھے حال میں ہیں کہ برے حال میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آزمائش میں ہیں، کس چیز میں ہیں، سب کچھ کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ایک بندہ کس حال میں ہے، راحت میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہوتی۔ ایک بندہ چھپ کر نیکی کرتا ہے، مثلا تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا پھر کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اس کے اس چھپے ہوئے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص چھپ کر برائی کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو چھپ کر چاہے انسان گناہ کا کام کرے یا نیک کام کرے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے انسان لوگوں کے سامنے کرے یا کمرے میں چھپ کر کرے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ ایک گنہگار شخص لوگوں سے اپنا گناہ چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں۔ ایک گنہگار انسان اپنے گناہ کو لوگوں سے، انسانوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ دنیا میں برائیوں کو ہوتا دیکھ کر ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ گناہگار دنیا میں برائی کرتے پھرتے ہیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے رہتے ہیں، لیکن قانون کی پکڑ میں نہیں آتے اور نہ ہی انہیں کوئی سزا ملتی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں دیکھتا؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آج ظلم و زیادتی عام ہے، ناانصافی عام ہے، لوگ دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، برائی کا کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے خیالات بعض لوگوں کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو دنیا میں ظلم و ستم کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تو دنیا میں کسی پر ظلم نہ ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اسے بنانے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا ہے، اب وہ اس کی نگرانی نہیں کرتا، اسی لیے یہاں یہ سب برائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے حال سے بے خبر ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو نہ صرف بندوں کے اعمال سے بلکہ ان کے ارادوں اور نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ تو جو رب العالمین انسان کی نیت سے اور ان کے سینے میں چھپے ہوئے بھید اور راز کو بھی جانتا ہے،
اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کے اعمال، بندوں کے کام کیسے چھپے ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی چیز سے غافل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں، بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر دنیا میں ظالموں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، گناہ کرنے والے کی گناہ کو دیکھتا ہے، نیکی کرنے والے کی نیکی کو دیکھتا ہے، تو ظلم کرنے والے کی ظلم کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، گناہ گاروں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس سوال کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتلا دیا ہے کہ وہ ظالموں کے حال سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا میں بندوں کو عمل کی آزادی دی ہے، نیک عمل کرنا چاہو نیک عمل کرو، برے عمل کرنا چاہو برے عمل کرو۔ اب بعض لوگ اس آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ غلط استعمال۔ اسی آزادی کا غلط استعمال کر کے ایک طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف دنیا کی زندگی میں ہے۔ موت کے وقت یہ آزادی چھین لی جائے گی۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اس دن لوگوں کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل نہیں تھا، بلکہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تو کچھ دن احساس ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے ان کے ظلم کا بدلہ دے گا، اور جو مظلوم ہے مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلایا جائے گا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا وہاں پر۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا شخص بڑا گھبرایا ہوا ہوگا، اس کا مال، اس کی طاقت، اس کا عہدہ اور اس کے مددگار سب اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے امتحان ہے، آخرت کی زندگی کے لیے یہ امتحان ہے۔ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کون انسان نیک کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے۔ تو جو نیک کام کریں گے ان کا بدلہ قیامت میں اچھا بدلہ ملے گا، جنت نصیب ہوگی، لیکن جو برے اعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی مایوس اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہر مظلوم کو اس کا حق دلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن تم ضرور حقداروں کا حق ادا کرو گے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کا حق لے لیتا ہے، ناحق لے لیتا ہے، کسی کا روپیہ، کسی کا پیسہ، کسی کی پراپرٹی پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے اور دنیا میں اس کو انصاف نہیں مل سکا، تو اس کو انصاف کہاں ملے گا مظلوم کو؟ قیامت میں۔ تو قیامت کے دن تم ضرور حقداروں کا حق ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس جانور کا بھی بدلہ دلایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2582۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، یعنی جانور اپنا حق لے کر انصاف حاصل کر کے پھر وہ ختم ہو جائیں گے جانور۔ اب تم ہی غور کرو کہ جو اللہ جانوروں کو ایک دوسرے پر زیادتی کو بھی نظر انداز نہ کرے گا، وہ انسانوں کے ایک دوسرے پر ظلم سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور جو ہے اس کو بھی حق دلائے گا قیامت کے دن. تو انسان ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے، ان سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بارے میں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کائنات کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے. دنیا میں بعض اوقات وہ ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، ٹائم دے دیتا ہے، وہ خوب ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ڈھیل ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ قیامت کا دن آتے ہی یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے تمام بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا. پھر ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں ظلم و زیادتی اور گناہ کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم کا بدلہ قیامت میں دے گا. وہ کیا کہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو جو ہے مظلوم کو بھی لایا جائے گا، مظلوم اپنا حق حاصل کرے گا اس سے، ظالم سے. لیکن دنیا کے اندر بھی کسی ظالم کو بدلہ مل جاتا ہے. کسی ظالم کو جو ہے اپنے ظلم کا اور اپنی ناانصافی کا، اپنے گناہ کا برا انجام مل جاتا ہے، سزا مل جاتی ہے دنیا کے اندر بھی. پھر ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں ظلم و زیادتی اور گناہ کرنے والوں کو سزا ملتی ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. کیا اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر نہیں ڈبا دیا؟ حکومت اور سلطنت برباد ہو گئی اس کی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک نہیں کیا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے، گناہوں کے راستے پر چلنے والے قیامت تک کے لیے آزاد ہیں. قیامت تک کے لیے آزاد نہیں ہیں. کبھی کبھی گناہ کرنے والوں کی گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، بلکہ قیامت کے دن تو انہیں سزا ملے گی ہی، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی سزا شروع کر دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے ظلم، زیادتی، ناانصافی، گناہ، برائی سے دور رہیں. باب نمبر 27، چیپٹر نمبر 27. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم اور آپ جو چاہتے ہیں کبھی کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑی قدرت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. وہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. سورہ حج آیت نمبر 18. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کی چاہت میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے خوب رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے. اس کائنات میں اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں کو پھیر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ انعام آیت نمبر 17. اور اگر اللہ تجھ پر کوئی تکلیف ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو
ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر گزرتا ہے، اس کو بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس بھلائی کو روک سکے، اللہ کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک غلط قدم بھی شکست اور ناکامی کے گڑھے میں لے جاتا ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ کو بھی مجبوراً دوسروں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، کبھی وزیروں کی، کبھی عوام کی، تو کبھی دشمنوں کی۔ بعض فیصلوں کے بارے میں تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں عوام بغاوت نہ کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی بہت سے فیصلوں میں اپنی چاہت کے بجائے مصلحت کا لحاظ کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہ کی چاہت کچھ ہوتی ہے، لیکن بادشاہ پھر دیکھتا ہے کہ مصلحت کیا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق کام کریں گے، فیصلے کریں گے تو عوام بغاوت نہ کر بیٹھے۔ تو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ بھی کیا کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، کبھی اپنی چاہت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور کبھی اپنی چاہت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، بلکہ مصلحت دیکھتے ہیں اور عوام کی رائے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اسے کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہے، نہ اسے کسی دشمن کی سازش کا ڈر ہے اور نہ ہی بندوں کی بغاوت کا۔ اس کی بادشاہت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، اسے نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کی پرواہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، سورہ بروج آیت نمبر 16، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، اور اس کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، چاہے کائنات کے نظام ہو یا شریعت کے احکام ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم صادر فرماتا ہے، اسے نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی مدد کی۔ اس کا ہر فیصلہ علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ 3 آیت نمبر 8۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جتنے بھی فیصلے کرنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں بندوں کی بھلائی ہے، اسی طرح وہ بندوں پر اچھے برے جو بھی حالات ڈالتا ہے وہ بندوں کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے خیر ہی ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں فرماتا ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، لیکن کبھی کبھی ہم اور آپ کے ذہن میں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کام کی حکمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت اس کو حکم فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ہم اور آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ناانصافی پر مبنی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر کبھی انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی شکایت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو ایمان والے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہوتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم طاقت کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے میں، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ٹال سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ تمام عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.